مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ یعلم السر واخفا، اللہ کی ذات ہے، علیم ہے، جاننے والی ہے، لیکن ساری چیزوں سے واقف ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ذات جاننے والی ہے اور ساری چیزوں سے واقف ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا مسئلہ کیوں سنائیں گے؟ سمیع ہے، سننے والی ہے اللہ کی ذات، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم اپنا مسئلہ کسی اور کے سامنے کیوں پیش کریں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید حضرت ابراہیم کی ایسی ہے کہ جتنی مشاہدے کی چیزیں تھی اور جتنی شکلیں تھی سب کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کائنات کا سب سے بڑی شکل اور سب سے بڑی جو مخلوق ہے جبرائیل امین، اس کا بھی انکار کر دیا۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم اس وقت بھی حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت جبرائیل نے پیشکش کی، جب گوفن سے ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جو درمیان کا فاصلہ تھا اس درمیان میں بھی حضرت جبرائیل نے پیشکش کی کہ اگر کہو تو ابھی آگ بجھا دی جائے۔ فرمایا نہیں، حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ میرے اللہ کو میرے حالات کا علم تم سے اور مجھ سے زیادہ ہے اور یہ چیز میرے لیے کافی ہے کہ اللہ ہے، سننے والے ہیں، ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی میرے حجرے میں حضرت خولہ بنت زمعہ اپنا معاملہ لے کر کے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو تھے بہت بڑے نہیں تھے، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے تھے میں حضور کے سارے مکانات میں گیا ہوں، دونوں ہاتھ پھیلاتا تھا تو دونوں دیوار سے لگ جاتا تھا اور اوپر ہاتھ کرتا تھا تو چھت سے لگ جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری خواہش تھی کہ مسجد نبوی کے توسیع میں حضور کے یہ حجرے شہید نہ کیے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، علماء نے لکھا ہے پہلی کدال حجروں کو توڑنے کے لیے جیسے ہی ماری گئی دن میں پورا مدینہ تاریک ہو گیا، بعض راویوں نے کہا کہ تارے تک نظر آنے لگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تنگ مکان میں ہیں، فرماتی تھی کہ میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے لیے اتنی جگہ نہیں بچتی تھی کہ آپ اس میں سجدہ کریں، آپ میرے پیر کو دباتے تھے، میں سکیڑ لیتی تھی، اس جگہ میں آپ سجدہ کرتے۔ بتانا یہ ہے کہ مکان اتنا مختصر ہے، اس مکان میں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے تھے مجھے اس کی گفتگو سنائی نہیں دی، لیکن حضور پر وحی کے آثار شروع ہوئے اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا فرمایا خولہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا، جس کی بات کو حجرے میں رہنے والے نہیں سن سکے اس کی بات ساتوں آسمانوں پر سن لی گئی۔ یہی حضرت خولہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چادر میں لپٹی ہوئی آئی، حضرت عمر مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ان کو روکا، فرمایا عمر تیرے 3 دور میرے سامنے ہیں، تیرا پہلا دور تو وہ ہے جب تیرا باپ خطاب تجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور واپس آنے پر تجھے ڈانٹتا تھا، تیرا دوسرا دور وہ ہے کہ تیرا نام بھی عمرو ہے اور ابو جہل کا نام بھی عمرو تھا، لوگ ابو جہل کے روب کی وجہ سے تیرا نام نہیں لیتے تھے، اور تیرا تیسرا دور یہ ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کون بڑھیا ہے جو آپ کو ایسے راستے پر جو ہے نصیحت اور آپ سے جو ہے وہ ایسے انداز میں گفتگو کر رہی ہے، آپ اس کی بات کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ فرمایا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پر سنا ہے۔ یہ حضرت خولہ ہے، اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں جتنی تیزی سے اللہ کا امر وجود میں آتا ہے ایسی قدرت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔
علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل پر جب یہ ہے فرعونیوں پر عذاب مسلط ہوا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ سارے عذاب جو فرعونیوں پر آئے ہیں اس میں ایک عذاب یہ ہے کہ جو پانی وہ پیتے تھے خون بن جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں پی رہی ہیں، پانی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی فرعونیوں کے منہ تک جاتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ تو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے یہ کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں کلی کرو۔ علماء نے لکھا ہے جیسے ہی پانی ان کے منہ سے جدا ہوتا تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جانے سے پہلے خون بن جاتا تھا۔ اتنی تیزی سے اللہ کا امر وجود میں آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک معرکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین کا گزر ہوا، ہاتھ میں مٹکی تھی، پوچھا کیا ہے؟ کہ شراب ہے۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ جب فتح ملے گی تو ہم جشن منائیں گے، ناچیں گے، پیئیں گے، جشن منائیں۔ حضرت خالد نے کہا کہ اے اللہ آپ اس شراب کو ہمارے حق میں سرکہ بنا دیں۔ حیات الصحابہ میں ہے، اس نے جیسے ہی جا کے اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کا ڈھکن کھولا، اس میں سرکے کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے تجھے شراب کے لیے بھیجا تھا، تو سرکہ لے کر کے آیا ہے؟ فرمایا محمدی کی دعا قبول ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات میں غور و فکر کا حکم ہے۔ اللہ کی صفات، حضرت سے ہم نے یہ سنا، جتنا اللہ کو کہو گے، جتنا اللہ کو بولو گے، اتنا اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ اللہ کی معیت، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ نجوہ، علماء کہتے ہیں نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں سرگوشی کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے تم اپنا ہونٹ کسی کے کان پر رکھ کر کے جو گفتگو کر رہے ہو، اس کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی سننے والے ہیں، اس کو بھی اللہ کی ذات سن رہی ہے۔ تو کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، کہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ یہ ہماری مسجد آبادی کے عمل سے اور ہماری اپنی مسجد کی آبادی کے عنوان سے سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ ہر ایمان والے کو ایمانیات کے حلقوں سے روزانہ کے اعتبار سے جوڑا جائے، اللہ کی قدرت کو بولنا، تاکہ اللہ کی معیت حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت سعد کو، حضرت عمر، معاذ ابن جبل کو حضرت عمر نے ملک شام میں زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ حضرت معاذ گئے، واپس آئے تو اہلیہ نے کہا کہ ملک شام کا علاقہ تو بڑا زرخیز ہے، وہاں کا کپڑا بڑا پتلا اور قیمتی ہوتا ہے، تم ہمارے واسطے لائے نہیں؟ فرمایا کیسے لاتا؟ امیر المومنین نے میرے ساتھ ایک نگراں مقرر کر دیا۔ بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں کہنا شروع کیا کہ میرا شوہر حضور کے زمانے میں امین تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں امین تھا، عمر کے زمانے میں وہ امین نہیں رہا۔ یہ بات حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے بلایا معاذ ابن جبل کو، فرمایا تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا اللہ امیر المومنین میں نے تم پر کون سا نگراں مقرر کیا؟ حضرت عمر نے پوچھا میں نے تم پر کون سا نگراں مقرر کیا؟ فرمایا امیر المومنین آپ نے اللہ کی ذات کو مجھ پر مقرر کیا، وہ نگراں ہے، دیکھنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے اور پردے کی طرف، دروازے کی طرف اس کی نگاہ چلی گئی کہ پردہ ہل تو نہیں رہا، دروازہ کھل تو نہیں رہا ہے، علماء فرماتے ہیں جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے بڑا گناہ اس نظر کا اس سبب کی طرف جانا ہے کہ تم نے اللہ کی ذات کو ہلکا سمجھا مخلوق کے مقابلے میں، تم نے اللہ کی ذات کو ہلکا سمجھا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ ایمانیات کے مذاکرے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ایسے نقشوں اور ایسے سبب میں حفاظت کرے جہاں حفاظت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
علماء نے لکھا ہے جیسے ہی فرعون کے سپاہیوں کو یہ پتا چلا کہ فلاں گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا مکان تھا، فوراً اس گھر کی طرف لپکے حضرت موسیٰ کی والدہ کو پتا چلا کہ فرعونی یہ تو یہاں گھر تک پہنچ چکے ہیں، تنور جل رہا تھا، پھینک دیا حضرت موسیٰ کو تنور میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک خوف والا شخص اور دوسرے غصے والا، ان کو اپنے عمل کا خیال نہیں ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ایک خوف والا اور غصے والا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر میں کچھ بات ہو گئی، انبن ہو گئے، حضرت عمر بہت غصے میں اللہ کے حضرت بکر صدیق بہت غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، غصے کی وجہ سے چادر نصف ساق سے، آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو چکی تھی۔ حضور نے دور سے دیکھ کر کے کہا یہ تمہارا ساتھی بہت غصے میں آ رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غصے والے کو اور خوف زدہ کو پتہ نہیں چلتا کیا کر رہا ہے، خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو تنور میں ڈال دیا۔ وہ آئے دیکھے کہاں تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، واپس چلے گئے، جا کر کے تنور میں دیکھا انگلی منہ میں اور چوس رہے ہیں، تنور ہے، آنکھ جل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تمہاری زندگی کے سب سے خوبصورت ترین ایام کیا ہے؟ فرمایا وہ دن جب مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ وہ تو ایسے سنگین حالات، فرمایا نہیں، میرے اللہ نے میری بھوک کو مٹانے کے لیے اس آگ میں انار کے درختوں کو پیدا کر دیا اور میری پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ کہ اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر ایک سے، ہر ایمان والے سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اس سے روزانہ کے اعتبار سے ایمانیات کے حلقوں میں آنے کے لیے اس سے وقت مانگا جائے۔ ہم نے حضرت سے سنا نماز تو مسجد کا ایک عمل ہے، مسجد کا ایک عمل ہے نماز، ہم تو ہر ایمان والے کو مسجد والا بنانا چاہتے ہیں، مسجد والا بنے کہ جب مسجد والا بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مسجد والا بن جائے گا، اللہ پاک صرف اس کی مصیبتیں دور نہیں کریں گے بلکہ اس کو امت کی مصیبتوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ خبر دینے والے نے حضرت عمر کو خبر دی کہ ہررا سے ایسی آگ نکلی ہے کہ اگر اس کو بجھایا نہیں گیا سارا مدینہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ عمر کہاں گئے؟ مشہور واقعہ ہے، نہ فائر بریگیڈ کی طرف، نہ کسی اور چیز کی طرف، نہ جہاں پانی کا ذخیرہ ہوا، مسجد کی طرف آئے، دیکھا تمیم داری ہیں، وہ صحابی جو 9 ہجری میں ایمان میں داخل ہوئے، 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، 1 سال صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ تمیم داری سے کہا تمیم داری یہ تقاضا ہے، آگ نکلی ہے، تمہیں اس آگ کو جو ہے وہ دفن کر کے آنا۔ ہم نے بارہا واقعہ سنا، مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں ہے لکڑی ہاتھ میں تھی، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا وہ ساری آگ ایک جگہ سمٹ گئی، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا لکڑی سے آگ کو ایسے ہانک رہے جیسے چرواہا اپنی بکری کو ہانکتا ہے، جہاں سے نکلی ہے وہاں دفن کر کے آئے اس غار کے اندر۔ کہ مسجد والوں کے ذریعے سے اللہ پاک صرف ان کی مصیبتوں کو نہیں بلکہ امت کی مصیبتوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم امت کو نہر کھدوا کر کے پانی نکلوانے والا بنانا نہیں چاہتے، ہم امت کو براہ راست اللہ سے پانی لینے والا بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت جی کا سفر تھا پانی پت کا، بائی روڈ سفر تھا، جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پورا راستہ جام۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے، کہ کس بات کا دھرنا ہے؟ کہ میونسپلٹی سے پانی نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا ایمان والا روزہ رکھ کر کے اللہ کے گھر پہ دھرنا دے، اللہ ساری دنیا کے غیروں کو ان کا غلام بنا دیں گے، اور ایمان والا بھوکا پیاسا رہ کر کے غیروں کی خوشامدیں کرے گا، اللہ ایمان والوں کو غیروں کا غلام بنا دیں گے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ امت جو ہے مسجد والی بنے، مسجد سے براہ راست مسجد کے عمل کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی سے لینے والی بنے، کیسے ضرورتیں پوری کرنے والے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایمانیات کے حلقے میں بیٹھنے سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ نواقض وضو سیکھتے ہیں، نواقض ایمان نہیں سیکھتے۔
جیسے نواقض وضو ہے، 8 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت فرماتے تھے ایسے ہی نواقض ایمان بھی ہیں، ایسے افعال، ایسے اقوال جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمانیات کے حلقوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ان باتوں کے مذاکروں کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو اللہ معاف فرمائے، حضرت شیخ نے حقیقت لکھا ہے، ایسے الفاظ عام طور پر بولے جاتے ہیں جس کو علماء نے الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے۔ میں اکثر اپنے مذاکروں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے یہ جملہ کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بعض علماء نے اس کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کو دیر کس بات کی جس کا ارادہ چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے دیر کا ثابت کرنا یہ اللہ میں عیب کا ثابت کرنا ہے، تو کفر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، موٹی موٹی بانتے ہیں، امت نہیں جانتی ہے، ایسے ایسے الفاظ جو ہے وہ زبانوں پر ہے۔ میرے دوستوں دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں، آپ فتاوی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، روزمرہ کی زبانوں میں اور روزمرہ کے معاملات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کا ایمان نہیں رہتا۔ کہ ایمان کو مسجد کے راستے سے سیکھنا ہے، علم کو مسجد کے راستے سے سیکھنا ہے۔ ہم نے حضرت سے سنا کہ اپنے معمولات کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی علم پر لاؤ، معمولات بھی علم پر آئے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دین تو متعین ہے جس کے اصول و ضوابط 1450 سال پہلے متعین ہو چکے ہیں۔ اگر دین کے بغیر معمولات ہے، حضرت سے ہم نے سنا یہ ایسا ہے جیسے سونے کی پلیٹ میں پاخانہ ہے۔ سخت جملہ کہا لیکن حقیقت ہے، فرمایا علم کے بغیر تم چاہے اپنے گھر والوں کو سود کھلاؤ یا خنزیر کھلاؤ، حرمت میں دونوں برابر ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے معاملات کی لائن کا دین کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ دعا کی طاقت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی، جس طاقت پر چوتھے آسمان کا فرشتہ حرکت میں آ جاتا تھا، آج اس دعا کی طاقت کے ظاہر نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اندر میں دوڑنے والا خون جب تک پاک نہیں ہوگا، آسمانوں سے کہا جاتا ہے تیرا کھانا، تیرا پہننا، تیرا اوڑھنا سب کچھ جب حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تیری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ ورنہ دعا میں تو اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چاہے دعا سے تم اپنا تسمہ صحیح کرا لو، چاہے دعا سے ملک سلیمان اللہ سے مانگ لو۔ اتنی بڑی حکومت دعا کے ذریعے حضرت سلیمان نے لی، رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ ایسی بادشاہت آپ مجھے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک جن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، حضور نے مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا۔ آپ نے چاہا کہ یہ جن رات بھر بندہ رہے تاکہ صبح میں لوگ اس کو دیکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ ایسی حکومت بعد میں کسی کو نہ ملے، فرمایا اس دعا کے خیال آنے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جناتوں پر بھی حکومت تھی، دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگے۔ 120 سال کی عمر ہے حضرت زکریا کی، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں سوکھ چکی ہیں اور میرے سر کا بال سفید ہو چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے اولاد کیوں مانگتا ہوں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دین دی اللہ نے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ اللہ نے دیا دعا کے ذریعے سے، دعا کی طاقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے دعا میں رکھی۔
کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ علماء نے من جملہ اسباب کے ایک بنیادی سبب یہ بھی لکھا ہے، آدمی کھا کیا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عمیر کو حمص کا گورنر مقرر کیا، 1 سال ہو گیا، کوئی کارگزاری، کوئی خط وہاں سے نہیں آیا۔ حضرت عمر نے خط لکھوایا مدینہ سے، اما عمیر کیا بات ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی کارگزاری، کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ خط ملتے ہی تم فوراً مدینہ آؤ۔ جیسے ہی خط پڑھا فوراً چل دیے وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف۔ جیسے ہی حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے، مہینوں کا سفر کر کے آئے ہیں، دھوپ ہے اور ریگستان کے علاقوں سے گزر کے، جس کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمیر یہ تم نے اپنے چہرے کا کیا رنگ بنا لیا، یہ سیاہ ہو گیا۔ فرمایا، امیر المومنین میرا چہرہ سیاہ ہے لیکن اندر میں دوڑنے والا خون پاک ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے لیکن اندر میں دوڑنے والا خون پاک ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمائیے مسجد کے راستے سے یہ علم کے حلقے، یہ میرے دوستوں بزرگوں اپنے معاملات کو علم پر لاؤ، یہ مستقل تقاضا ہے، مطالبہ ہے، ورنہ آپ دیکھ لو عام ہے بازاروں میں میرے دوستوں بزرگوں کتنی شکلیں ہیں۔ آدھے سے زیادہ شہر بلا مبالغہ ہمارا اپنا اس چیز میں ملوث ہے، سودا کرتے ہیں، بھئی 10 دن ادھار پر آپ دے دو، 10 دن میں پیسہ نہیں دیا، 15 دن ہو گیا، خود سے کہتے ہیں، بولے جانے دو نا، جو اوپر کا ہے لے لینا۔ دوستوں یہ تو حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر ہر گھر تک سود نہ پہنچے تو اس کے دھوئیں سے کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ معاملہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام احمد ابن حنبل کو ایسا کوڑا مارا جاتا تھا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس جگہ کا گوشت کالا پڑ جاتا تھا۔ ایسی تکلیفوں کے بعد شام میں ان کے صاحبزادے عبداللہ کھانا لے کر کے آتے تھے، فرماتے تھے ابا جان کچھ کھانا تو کھا لو۔ فرمانے لگے نہیں، تو مامون الرشید کے یہاں قاضی ہے، تیری تنخواہ بادشاہ وقت کے یہاں سے آتی ہے، میری نظر میں خزانے کا مال مشکوک ہے، میں مر جاؤں گا، تیرا نوالا نہیں کھاؤں گا۔ بلکہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل کے گھر پر آٹا گوندا گیا، اس آٹے میں خمیر کے لیے ضرورت تھی، خمیر آٹے کی، تو حضرت عبداللہ صاحبزادے کے گھر سے کسی نے لا کے شامل کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہو گیا، کہتے نا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ فرمایا اس آٹے میں کچھ ملایا گیا ہے، حضرت اس آٹے میں خمیر کے لیے ہم نے آپ کے صاحبزادے کے آٹے میں سے کچھ ملا لیا ہے۔ فرمایا تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ گھر والے بھی نہیں کھا رہے، حضرت کیا کریں، مسکین کو دے دے، کہاں دے دو، لیکن بتا کر کے دینا کہ اس میں اس شخص کا آٹا ملا ہے جو بادشاہ وقت کا ملازم ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ زمانہ ایسا تھا مستحق بھی، مسکین اور غریب بھی اس آٹے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وقت کے امام تھے تو ان کی زندگی کا حال یہ تھا، اس زمانے کا عام ماحول۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بڑھیا آئی، دروازے پر اس نے دستک دی، بیٹے سے کہا دیکھو صحیح کون ہے، کہا بجان ایک بڑی بھی ہے، مسئلہ پوچھنے آئی ہے، کہا بلا لو۔ جیسے ہی بڑی بھی آئی، فرمایا حضرت میں اون کاٹتی ہوں، رات میں اون کاٹتی ہوں چراغ کی روشنی میں، کبھی میرا چراغ بجھ جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں اون کاٹتی ہوں، تو کیا بیچتے وقت مجھے بتانا ضروری ہے کہ یہ اون میں نے چراغ میں کاٹا ہے اور یہ اون میں نے چاند کی روشنی میں کاٹا ہے؟ یہ پوچھ رہی۔ فرمایا بڑی بھی اگر دونوں کے کاٹنے میں فرق ہے تو تمہارے ذمے بتانا ضروری ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسکین کو کھلا دو، یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ امام صاحب نے پوچھا بھئی کیا ہوا اس آٹے کا؟ کہا حضرت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، ہم نے تو سمندر میں پھینک دیا۔ فرمایا خدا کی قسم مرتے دم تک کبھی مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ کیا پتا اس مچھلی کے پیٹ میں اس آٹے کا کوئی حصہ پہنچ گیا ہو اور وہ مچھلی میرے پیٹ میں پہنچ جائے۔
علماء نے لکھا ہے ان کے حالات میں کبھی مرتے دم تک مچھلی کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگائے. میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کے ذریعے سے مسجد آبادی کا عنوان کوئی معمولی عنوان نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں. ہاں، اللہ نے بہت جاندار عمل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے. ایک شخص 3 حاجتوں میں سے کسی نہ کسی حاجت میں گھرا ہوتا ہے، یا تو عبادت کے تقاضے میں ہے، یا دعوت کے تقاضے میں ہے، یا ضروریات زندگی کے تقاضوں میں گھرا ہوا ہے. سیرت کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں تقاضوں میں اپنی امت کو مسجد سے جوڑا ہے. دعوت کا تقاضا سارا کا سارا مسجد سے پورا کیا جا رہا ہے. جماعتوں کی روانگی، جماعتوں کی ہدایات، جماعتوں کی کارگزاری، قافلوں کا آنا. آپ دیکھو نا، ریاض الجنہ میں آج بھی اسطوانۂ وفود موجود ہیں. لکھا ہوا ہے اسطوانۂ وفود، یہ وہ ستون ہیں جہاں آنے والے وفد ٹھہرا کرتے تھے. مسجد میں سارے دعوت کے تقاضے مسجد سے، عبادت کے سارے تقاضے مسجد سے پورے ہو رہے ہیں. ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، تسبیح ہے، سارے اعمال ہیں. اور ضروریات میں فرمایا حاجتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجد کا اتنا عادی بنایا ہے کہ صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا، نماز کے علاوہ کا وقت تھا. صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو میں اللہ کے نبی قرض نے مجھے گھیرا ہے جس کی وجہ سے میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوں. فرمایا تم وہ دعا کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہم انی اسألوک من، یعنی وہ مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کہ حاجت میں بھی امت مسجد کی طرف آ رہی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایمانیات کا حلقہ مسجد میں، معاملات علم کا حلقہ مسجد میں، سیکھنا سکھانا. یہ سیکھنا سکھانا صرف عوام کے لیے نہیں میرے دوستوں، ہمارے لیے بھی ہے. ہم اپنے معمولات کو اور معاملات کو علم پر لائیں، ورنہ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ساتھیوں میں چل رہی ہے لیکن اس کا دور دور تک علم سے، سنت شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جماعتوں میں نکلو تو مذاکرے میں پتہ چلتا ہے سنتوں کے نام پر بہت شدت کرتے ساتھی. کھانے کے بعد پانی کا نہ پینا سنت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ہے. جو مشہور واقعہ ہے، ابو بکر صدیق ہے عمر اور حضور مسجد نبوی میں جمع ہوئے، ابو ایوب انصاری کے آ گئے. آپ دیکھو مسلم شریف میں فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، روایت کے الفاظ ہیں آپ نے کھایا اور کھانے کے بعد پانی پیا ہے. کسی بھی چیز کو اتنی آسانی سے خلاف سنت کہہ دینا اور کسی بھی چیز کو سنت کہہ دینا، یہ بہت ذمہ داری کی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حدیث بیان کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ کے نبی نے یا تو ایسا کہا یا اس سے کچھ کم کہا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے ملتا جلتا کہا. اتنی احتیاط کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف کسی جھوٹ بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی، بہت ساری چیزیں ہیں. وضو کے بعد اپنی انگلیوں کا آسمان کی طرف اٹھانا، علماء فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ عمل مستحب ہے، مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں ملے گا، احادیث میں نہیں ملے گا. ہاں آسمان کی طرف دیکھنا ملتا ہے لیکن انگلیوں کا اشارہ یہ فقہ کی کتابوں میں ہے. اس کو آپ مستحب کہو لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ تو بطور مثال کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزوں کا تعلق سیکھنے سے ہے کہ مسجد کا یہ عمل اتنا جاندار ہمارے اپنے پاس دیا گیا کہ علم کا حلقہ. کیا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا؟ فرمایا مسجد نبوی کا معمول یہ ہے رئیس المحدثین گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسجد نبوی کی طرف بھیج رہے ہیں. کیوں کہ بھئی بغیر دین کے اور بغیر علم کے اگر یہ ہمارے بازاروں میں کاروبار کریں گے، حضرت عمر فرماتے تھے یہ ہمارے بازار میں سود کو اور یہ ہمارے بازار میں حرام شکلوں کو گھسا دیں گے.
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایک ایک کو اپنے عمل کے اندر شریک کرنا، ایک ایک ساتھی کی فکر کرنا، ایک ایک فرد کو میرے دوستوں بزرگوں، چاہے کوئی کتنا ہی غیر گزرا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاصی سے نفرت کرتے تھے، عاصی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ معاصی سے نفرت ہو، عاصی سے نہ ہو۔ ہجرت کا سفر جو خود انتہائی دشوار گزار سفر، علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق حالات کی سنگینی کی وجہ سے دونوں نے بغیر چپل کے سفر ہجرت شروع کیا کہ قدموں کے نشانات پتہ نہ چلے، چپل کی آواز پتہ نہ چلے، کہ سفر ہجرت ایسے شروع کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی چونکہ آپ علیہ السلام کی عادت بغیر چپل کے چلنے کی نہیں تھی، اس لیے پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایسے موقع پر جب آپ کے سامنے دو راستہ پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مامون ہے، محفوظ ہے، یہ راستہ مختصر ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے، کیوں کہ اس پہ ڈاکو رہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں والے راستے کو اختیار کیا۔ اس واقعے پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاصی سے نفرت کرتے تھے، عاصی سے نفرت نہیں کرتے۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے اللہ پاک آنے والے کی نیت کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آنے والوں کے متعلق تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں۔ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، آنے والے کے بارے میں تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ عمیر ابن وہب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مسجد نبوی سے باہر ہی اپنی سواری بٹھائی، حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت عمر کا تفقد آنکھوں سے ہوتا تھا، آنکھیں دیکھ کر کے کہنے لگے یہ مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان آ گیا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا حضرت عمیر کو، قریب کیا، فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا بچہ قیدیوں میں شامل ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا یہ تلوار اور یہ خنجر اس کا کیا کام ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس نے تو سارے تعلقات برباد کر دیے، کہیں کا نہیں رکھا۔ فرمایا عمیر تمہاری اور صفوان کی جو گفتگو حتیم میں ہوئی ہے تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ وہیں کلمہ پڑھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک ایک کو سمیٹنا، ہمارے حضرت بارہا یہ جملہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مال سے استغنا ہے، کسی کی ذات سے استغنا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے مال سے مستغنی ہیں لیکن کسی کی ذات سے مستغنی نہیں ہے۔ وائل ابن حجر اپنے زمانے کے شہزادے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور نے ان کے شایان شان استقبال کیا، اپنے ساتھ منبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل ابن حجر کو بٹھایا اور حضرت وائل کا ایسا اکرام کیا، ان کے لیے مستقل رہائش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، اور حضرت امیر معاویہ سے فرمایا اے معاویہ تم حضرت وائل کو ان کی رہائش گاہ تک چھوڑ کر کے آؤ۔ اس دوران وہ واقعہ ہوا ہے جو حضرت معاویہ اور وائل ابن حجر کے درمیان ہے۔ لوگوں کے مال سے ہم مستغنی ہیں لیکن کسی کی ذات سے ہم مستغنی نہیں ہیں۔ جس کے اندر ذات سے استغنا ہے فرمایا اللہ پاک اس سے امت کی ہدایت اور اصلاح کا کام کبھی نہیں لیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بڑا لشکر جو سیرت میں ملتا ہے اس کی تعداد 30,000 ہے۔ تبوک کا لشکر، اتنے بڑے لشکر میں ایک صحابی کی غیر حاضری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کو تو 20-25 ساتھیوں میں اگر کوئی کم رہے اور 20-25 ساتھیوں میں اگر کوئی غیر حاضر رہے، اللہ معاف فرمائے مجھے نہیں پتا چلتا کہ کون غیر حاضر ہے اور کون حاضر ہے۔ 30,000 کے لشکر میں ایک صحابی غیر حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کعب بن مالک نظر نہیں آتے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میں نے انہیں مدینہ کے بازار میں نئی چادریں اوڑے ہوئے مٹکتے ہوئے چلتے دیکھا ہے۔ فوراً حضرت طلحہ نے کہا بئس ما قلتا، بہت برا جملہ تم نے ان کے بارے میں کہا، ہم کعب میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی کہے تو ہم اس کو ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ہم اس کے بات کی تائید نہیں کریں گے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نئے مکان پر تشریف لے گئے. مکان کو اندر سے دیکھا, فرمایا اچھا یہ عبداللہ کا مکان ہے. ایک صاحب نے کہا امیر المومنین کیا ارادہ ہے, اس کو توڑوا دیا جائے؟ فرمایا پتھر اٹھا کے تیرا سر پھوڑ دوں گا اگر تو نے آئندہ یہ جملہ استعمال کیا. ایک ایک فرد کی میرے دوستوں بزرگوں حضرت عمر کی خاص صفت تھی. ہم بارہا کہتے رہتے ہیں حضرت سلیمان تابعی ہے, فجر کی نماز میں غیر حاضر ہے. حضرت عمر فوراً گھر پر پہنچ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت پر گہری نظر رکھنے والے, فرمایا اس زمانے میں مسجد نبوی کتنی بڑی تھی جس میں حضرت عمر نے پہچان لیا کہ سلیمان موجود نہیں ہے. فرمایا مسجد نبوی اتنی بڑی تھی کہ صفوں کو سیدھا کرانے والے 16 منٹ میں امام صاحب تک پہنچتے تھے. اس مسجد میں ایک مصلی غیر حاضر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھر پر پہنچ گئے. والدہ سے کہا نظر نہیں آئے. فرمایا کہ رات بھر نوافل میں مشغول تھا, آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے نہیں آ سکتا. تو میرے دوستوں بزرگوں ایک ایک کو جوڑنا, ایک ایک کا اکرام کرنا, اکرام کے راستے سے. حضرت اکرامہ فرماتے تھے میری آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے سے میرا استقبال کیا. ساری زندگی حضور کا وہ برتاؤ مجھے یاد رہا. فرمایا جیسے ہی مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, حضور نے مسکرایا نہیں بلکہ فرمایا مستقل مسکرا ہی رہے تھے, مستقل مسکرا رہے تھے. اور فرمایا میرے آنے سے پہلے آپ نے صحابہ سے کہا لا تسبوا اباہو, تم اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا, ابو جہل کو گالیاں مت دینا, اس لیے کہ یہ باتیں مردے تک نہیں پہنچے گی لیکن زندے کو اس سے تکلیف پہنچے گی. فرمایا دوسری بات یہ ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے چہرے سے مجھے سلام کیا, خندہ پیشانی کے ذریعے سے. میرے دوستوں بزرگوں اپنے چہرے کے تاثر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لبید ابن عصم کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تو نے اتنا سخت سحر مجھ پر کیا ہے, اللہ نے مجھے تیرا نام بتا دیا ہے. معمولی جادو نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے جس کنویں کے اندر لبید ابن عصم نے اس کنگھی کو جس میں حضور کے بال مبارک تھے اس کو گرہیں مار کر 10 گرہیں ماری, 10 گرہیں اس میں لگائی تھی, جس کنویں کے اندر وہ کنگھی دفن کی گئی تھی اس کنویں کا پانی ایسا ہو گیا تھا جیسے مہندی کو دھویا جائے تو پانی کا رنگ مہندی والا ہو جاتا ہے. فرمایا اس کنویں کے آس پاس کے درختوں کی شکلیں ایسی ہو گئی تھی جیسے شیاطین کی اور جیسے شیطانوں کی شکلیں ہوتی ہیں. اتنا سخت جادو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل معوذتین لے کر کے آئے, قل اعوذ برب الفلق, ایک آیت پڑھی, ایک گرہ اللہ نے کھول دی, ساری گرہیں کھل گئی. علماء نے لکھا ہے اتنی جاندار صورتیں ہیں معوذتین, جب یہ نازل ہوئی سارے مدینہ کو جناتوں نے اور شیاطین نے خالی کر دیا. اب مدینہ میں ہمارے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک ایک آیت جبرائیل امین پڑھتے جاتے تھے, گرہیں کھلتی جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی اب تو آپ کا علاج ہو گیا, اب تو بتا دیجئے یہ سحر کس نے کیا؟ فرمایا عائشہ جب میرا کام ہو گیا میں امت کو کیوں فتنے میں مبتلا کروں. اور اس سے آگے علماء نے لکھا ہے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبید ابن عصم سے اتنی خندہ پیشانی سے ملتے رہے ہیں, اپنے چہرے کے تاثر سے بھی کبھی آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم نے سحر کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں یہ ساری چیزیں ہیں اپنے ایک ایک ساتھی کو اپنے عمل میں جوڑنے کی بہت قیمتی ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں اسی کے ساتھ ساتھ مقامی محنت کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے محنت کے اندر محنت کا جو قوام ہے وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے. ہم نے حضرت سے یہ سنا صحابہ میں 2 ہی چیزیں فخر کی تھی. صحابہ 2 چیزوں پر فخر کرتے تھے, ایک اللہ والا علم اور دوسرے اللہ کے راستے کی محنت. ملک مال صحابہ کے نزدیک فخر کی چیز نہیں تھی, اللہ والا علم ہے اور اللہ کے راستے کی محنت. اوس اور خزرج یہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے ہیں, یہ دونوں ایک وقت آمنے سامنے بیٹھے ہیں. قبیلہ خزرج والے کہنے لگے ہمارے خاندان میں ایک ایسا شخص ہے جو اس امت کا سب سے بڑا قاری ہے, ابی بن کعب.
اور فرمایا ہمارے خاندان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا ہے، زید ابن ثابت. اور فرمایا ہمارے قبیلے میں ایک ایسا شخص ہے جو اس امت کا سب سے بڑا عالم ہے، معاذ ابن جبل. یہ خزرج والوں نے کہا. اوس والوں نے کہا اچھا. فرمایا ہمارے قبیلے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی. آدھی رات کو حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ساتھیوں میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی طرف متوجہ ہوئے. ان کی چارپائی مسجد نبوی میں رکھی ہوئی تھی. حضور نے جیسے ہی ان کی چادر ان کے چہرے سے ہٹائی، ان کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء نے لکھا ہے جب ان کے غسل کا وقت آیا اور ان کے غسل کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بھاگ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہمارے پیر سے چپل نکل جا رہے تھے. اور پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں حنظلہ کی طرح ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے سعد کو غسل نہ دے دیں. منافقین نے یہ بات اڑائی کہ سعد نے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ کیا، اس لیے سعد کا بھاری بھرکم جسم جنازے کے اندر ہلکا ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اللہ کے فرشتوں نے سعد ابن معاذ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے. یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم لوگ جنت البقیع میں حضرت سعد کی قبر کو کھود رہے تھے اور مشک سے زیادہ تیز خوشبو ان کی قبر مبارک سے آ رہی تھی. تو قوس نے کہا ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں ایسا شخص ہے جس کے مرنے پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا تھا. اور فرمایا اتنا ہی نہیں، ہمارے خاندان میں ایک ایسا شخص ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. فرشتوں نے غسل دیا ہے. اور فرمایا ہمارے خاندان میں ایک ایسا شخص ہے جس کے سر کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی ہے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر حضرت نے فرمایا صحابہ میں دو ہی چیزیں فخر کی تھی، ایک اللہ والا علم تھا اور ایک اللہ کے راستے کی محنت تھی. اس کو فخر کی چیز سمجھتے تھے کہ میری اولاد اللہ کے دین کی نسبت پر قربان ہو جائے. اس کو فخر کی چیز سمجھتے تھے کہ ہمارا گھرانہ اللہ کے دین کی نسبت پر قربان ہو جائے. میرے دوستو بزرگوں، دکھانے کا معاملہ نہیں تھا، سر پر سہرے کے باندھنے کے نہیں، بلکہ اتنا چھپاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے میرے دوستو بزرگوں کہ اللہ کے نبی تین مرتبہ پوچھ رہے ہیں چراغ کس نے بجھایا تھا، چراغ کس نے بجھایا تھا. صحابی نے ڈرتے ہوئے کہا، فرمایا اللہ کے نبی میری اہلیہ نے. فرمایا کہ جب تمہاری بیوی چراغ بجھا رہی تھی اللہ عرش پر مسکرا رہے تھے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے کی قربانیاں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض مواقع اور بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں انسان اس کو سرسری سمجھتا ہے، لیکن وہ تقاضے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا کا اور وہ انعام عطا فرماتے ہیں جس کا بندہ کبھی تصور نہیں کر سکتا ہے. اور پھر مثال دی سیرت سے خالد ابن سفیان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کون ہے جو خالد ابن سفیان کو جا کر کے روکے، وہ عرب کے لوگوں کو ہمارے خلاف ایک مقام پر جمع کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن انیس صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن کہا اللہ کے نبی میں خالد کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں کیسے پہچانوں گا؟ حضور نے فرمایا فلاں مقام پر ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی تم اس کو دیکھو گے تمہارے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے گی. صحابی وہاں گئے، جیسے ہی اس پر نظر پڑی بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، سمجھ گئے کہ ہاں یہی خالد ہے. اس سے بات چیت کی، گفتگو کی، راستہ چلتے چلتے جب وہ اپنے ساتھیوں سے تھوڑا دور ہوا فوراً اس کا کام تمام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، حضور نے دور سے دیکھ کر کے فرمایا یہ کامیاب شخص کا چہرہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ایک لکڑی ان کو دی، فرمایا عبداللہ یہ اپنے پاس رکھنا. باہر آئے، صحابہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ کہا یہ لکڑی دی. فرمایا اللہ کے بندے پوچھنا تو تھا یہ لکڑی کیوں دی؟
پھر گئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے لکڑی مجھے کیوں دی؟ فرمایا عبداللہ یہ قیامت میں تیرے میرے درمیان علامت ہوگا جس سے میں تجھے اللہ کے یہاں پہچان لوں گا۔ علماء نے لکھا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس علامتیں ہوگی، اس میں یہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ تیرے پاس علامت ہے جس سے میں آخرت میں تجھے اللہ کے یہاں پہچان لوں گا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ترتیب کے ساتھ نکلنا، ترتیب بنا کر کے میرے دوستوں فائدے سے خالی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے وعدے اور جو اللہ کی طرف سے امت کے حق میں فیصلے اور جو اللہ کی مددیں نقد قدم کے اٹھانے پر ہے میرے دوستوں بزرگوں، ترتیب پر وہ بات نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے ساری فرعونی طاقت کا خاتمہ اللہ نے جس بنیاد پر کیا ہے، کیا چیز اس کی بنیاد بنی ہے؟ اتنی بڑی طاقت، 6 لاکھ کی فوج فرعون کی، معمولی تعداد نہیں ہے، سارے ہتھیار، سارے اسلحے اور سارے جو ہے میرے دوستوں بزرگوں دنیا کی ترقیات اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود اللہ نے غرق کر کے اس کی خدائی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ کیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی بنیاد صرف اور صرف حضرت موسیٰ کا وہ قدم ہے جو انہوں نے نقد اللہ کے امر پر اٹھایا تھا۔ بیوی کو لے کر کے جا رہے ہیں، آگ کے تقاضا ہوا گرمی سے بچاؤ کے لیے اور روشنی کے لیے، اور وہاں اللہ کی طرف سے امر آیا اذهب الى فرعون انه طغى، یہیں سے تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء بشر ہیں، دل کے اندر خیال آیا جنگل بیابان ہے، بیوی ہے، حمل سے ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ اللہ جو دلوں کے خیالات اور بھید کو جاننے والے ہیں، فرمایا موسیٰ جو تمہارے سامنے پتھر ہے اس پر لکڑی مارو، لکڑی ماری، پتھر پھٹا، اس میں سے پتھر نکلا، اس پر لکڑی مارنے کا حکم، جب وہ پھٹا اس میں سے تیسرا پتھر، اور جب وہ تیسرا پھٹا چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جب اس پتھر میں ہم اس کیڑے کو نہیں بھولے ہیں تو جنگل میں ہم تمہاری بیوی کو کیسے بھول جائیں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، پھر جب قدم اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا اللہ نے اس کو فرعونیت کے خاتمے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ساری غیبی مددیں اور نصرتیں جو بدر میں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے، ہر موقع پر صحابہ کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں رہی ہیں، لیکن مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جتنی بڑی مدد بدر کے اندر صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے اتنی بڑی مدد سیرت میں کوئی اور موقع پر نہیں ملتی۔ فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے صحابہ نے جو ظاہر کے خلاف نقد تشکیلوں پر اپنا قدم اٹھایا تھا، اللہ نے یہ مدد ان کے سامنے دکھائی تھی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں مسائل کس کے پیچھے نہیں ہے، مسائل ہیں ہر ایک کے ساتھ، حالات ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تمہارے احوال کی بھی اور تمہارے اجسام کی بھی ایسی حفاظت کریں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر فرماتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سن 45 ہجری میں یہ اعلان کیا کہ ہمیں یہاں سے نہر کھودنی ہے اور یہاں صحابہ کی قبریں آ رہی ہے جو غزوہ احد کے اندر دفن کیے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ فرمایا ہر رشتہ دار اپنے متعلق کی قبر کو اور لاش کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کر لے۔ حضرت جابر فرماتے تھے ہم نے اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر جیسے ہی کھولی، جو شہادت کے وقت ان کا ہاتھ سینے پر تھا اس وقت بھی وہ ہاتھ ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ فرماتے تھے جیسے ہی ہاتھ ہٹائے تو وہاں سے خون جاری ہو گیا، ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تو خون فوراً بند ہو گیا۔ اجسام کے اللہ نے حفاظت کی۔ اور حالات حضرت جابر فرماتے تھے میرے والد عبداللہ اتنا قرض چھوڑ کر کے گئے تھے کہ اگر ساری زندگی ایک دانہ میں اپنے گھر پر نہیں لاتا میرے باپ کا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جابر کیوں غم کرتے ہو اور کیوں پریشان ہوتے ہو، جو دن جو تاریخ قرض کے دینے کی ہے اس موقع پر مجھے بلا لینا۔ فرمایا کہ حضرت جابر پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی قرض خواہ آ گئے ہیں اور کھجوریں رکھی ہوئی ہے، اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں قرض خواہوں کو دی۔ حضرت جابر فرماتے تھے میں حیران تھا، سارے قرضے ادا ہونے کے بعد میں دیکھ رہا تھا کھجوریں پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہو گئی، سارا
قرضہ اللہ نے اپنی قدرت سے میرے دوستوں بزرگوں اللہ پر اعتماد تو ہو, اللہ پر یقین تو ہو. میرے دوستوں بزرگ علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک حال سے گزر رہے تھے, حضرت یوسف کی جدائی. اتنے میں خبر ملی کہ بنیامین جو دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا. اس موقع پر حضرت یعقوب کی زبان سے جملہ نکلا, عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے میری اولادوں کے ساتھ جمع کرے گا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت اسرائیل اسی وقت حضرت یعقوب کے پاس آئے, فرمایا کہ حضرت یعقوب سے دو باتیں کہی. فرمایا حضرت ہم نے حضرت یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے, وہ موجود ہیں. اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ جس یقین کے ساتھ تم نے کہا تھا کہ اللہ مجھے میری اولادوں کے ساتھ جمع کرے گا, اگر تمہارا بیٹا چلا بھی گیا ہوتا, فوت ہو گیا ہوتا, تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے تم سے ملوایا جائے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, فرمایا اللہ کی مددوں کے لیے, اللہ کی مددوں کا میرے دوستوں بزرگوں مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ جس کو شک ہے اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ تو میرے دوستوں اس کے ایمان کا قصور ہے. اللہ پر وعدہ, اللہ پر یقین کہاں رہا. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں ابھی جو زون کے اجتماعات کا موقع آ رہا ہے, نقد جمع ابھی تک ترتیب نہیں بنی ہو, اب ارادہ کر لیں, اب ارادہ کر لیں. میرے عزیز و بزرگوں ہم نے نظام الدین میں سنا, جب دوسرے سال میں جا رہے تھے بیرون کی روانگی میں, فرمایا کہ ہم تو ایک مرتبہ 4 ماہ لگا کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہے, وہاں تو شہید ہو جانے کے بعد بھی اس کو کافی نہیں سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کے فرمایا, عبداللہ تم نے جو عہد میں اپنی جان کو ہمارے نام پر قربان کیا ہے, کہ کوئی خواہش و تمنا ہو تو بتاؤ. فرمایا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جو شہادت مجھے عہد میں ملی ہے اس کا موقع دوبارہ مجھے دیا جائے. عبداللہ ابن حذافہ رو رہے ہیں. بادشاہ کہہ رہا ہے کیوں رو رہا ہے, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا میری بات مان لو, یہ حکومت یہ پیسے یہ سب تمہارے. فرمایا تیری غلط فہمی ہے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی, اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی, کاش جتنے بدن میں بال اتنی جانیں ہوتی ہم سب اللہ کے دین کی نسبت پر لگا دیے ہوتے. یہ تو ایک مرتبہ وقت لگانے کا مسئلہ نہیں تھا, ایک مرتبہ صرف کورس پورا کرنے کا مسئلہ نہیں تھا, جان کے لگا دینے کو بھی صحابہ اپنے لیے ناکافی سمجھتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں کیوں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے حضور والا غم, حضور والی فکر, حضور والا درد کیسی فکر ہے. علماء فرماتے ہیں جو ظالمین کے حق میں دعا اللہ کے نبی کی عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی, حضور نے چھوڑ نہیں دیا, مزدلفہ میں اللہ سے قبول کروا کے رہے ہیں کہ اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے اور ظالم کو معاف فرما دے. علماء فرماتے ہیں یہ دعا عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی لیکن مزدلفہ میں اللہ نے قبول کر لی. شیطان اس موقع پر جتنا مایوس ہوا ہے پوری زندگی اتنی مایوسی نہیں ہوئی کہ حضور نے اپنے امت کے ظالمین کی بھی اللہ سے مغفرت کروا لی ہے. میرے دوستوں بزرگوں یہ صحابہ کا جذبہ ہے. قادسیہ کو فتح کیا صحابہ نے, قادسیہ فتح ہوا, انطاکیہ فتح ہوا. صحابہ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے لوگوں کو تو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں لیکن تم ان پر زبردستی مت کرنا, اسلام پیش کرنا, جو قبول کر لے وہ تمہارے ساتھ ہے, ہمیں کوئی اشکال اعتراض نہیں, لیکن جو قبول نہ کرے تم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے ہو. آیات الصحابہ میں ہے ایک ایک شخص کو لایا جاتا تھا, اسلام قبول کیا پیش کیا جاتا تھا, جیسے ہی وہ شخص کلمہ شہادت کہتا تھا صحابہ اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے, اتنی خوشی انطاکیہ کے فتح ہونے پر نہیں ہوتی تھی جتنی ایک شخص کے ایمان لانے پر ہوتی تھی. اور کہا کہ اگر کوئی شخص بات قبول نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے اپنے پرانے دین پر رہنا ہے, صحابہ اتنا مایوس اور اتنا افسوس کرتے تھے, کہتے تھے کہ گویا ہمارے درمیان سے ہمارا کوئی ایک ساتھی چلا گیا ہو. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں دعوت کی محنت عمومیت کے ساتھ تھی, ایک فرد کے لیے بھی اسلام سے نکلنے کی راہ نہیں تھی, اسلام سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل بھاگ کر کے کشتی میں گئے, وہاں بھی ملا کہہ رہا ہے اس طوفان سے بچنے کے لیے کلمہ اخلاص کہنا پڑے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دعوت کی عمومیت نے غیروں کے لیے بھی اسلام سے ساری نکلنے کی راہوں کو بند کر دیا تھا. اللہ معاف فرمائے, محنت کی کمی ہے اور میں ہمارا اپنا قصور ہے.
افراد نہیں، جماعتوں کی جماعتیں اسلام سے نکلنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنی کارگزاریاں ہیں اس منبر سے، کبھی ملکوں کی کارگزاری سنائی جاتی تھی، افریقہ کی سنائی جاتی تھی، امریکہ کی سنائی جاتی تھی، لیکن کیا کہیں ہمارے اطراف میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے صوبے میں اب وہ کارگزاریاں آپ کو مل جائے گی جو کارگزاریاں ملکوں کی سنائی جاتی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، امت کا ارتداد سے نکلنا، امت کے دین کی حفاظت، امت کے دین کی، میرے دوستوں دین پر استقامت اللہ نے جو نقل حرکت کے اندر رکھی ہے، اللہ نے محنت اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، ہر ایک سے مطالبہ ہے، بار بار کے اعتبار سے مطالبہ ہے، اور ہر ایک سے اس بات کا تقاضا ہے اپنے آپ کو قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ ہاں، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابھی اورنگ آباد میں علماء کا جوڑ تھا، وہاں پر نظام الدین سے جو جماعت آئی وہ سنانے لگے کہ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت کا جو خرچ آتا تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، ایک حصہ بلکہ 4 حصوں میں، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے، ایک حصہ کتابوں کے خریدنے کے لیے، ایک حصہ سفر حج کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے کی محنت کے لیے۔ فرما اس طالب علم کو اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا سے 100 سے زیادہ ملکوں میں گھمایا ہے اور 60 سے زیادہ اللہ نے حج کروایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی ہم نظام الدین میں تھے، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں کے مقیمین میں سے ایک صاحب کے والد صاحب نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا یہ ملک کا، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس ملک پر ہاتھ رکھو اور اللہ سے مانگو، اے اللہ میں نہیں جا سکتا، تو اپنی قدرت سے مجھے لے جا۔ کہنے لگے الحمدللہ 160 ملک ہو چکے ہیں جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچا دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کے دین کی نسبت پر بیرون کا تقاضا ہے، علماء سے دوسرے سال کا تقاضا ہے، تیسرے سال کا تقاضا ہے، اور ہمارے ساتھیوں سے 5 ماہ بیرون کے تقاضے ہیں۔ ہر زون کے اجتماع سے بیرون کی جماعتوں کا بھی مطالبہ ہے، اس لیے اب ہمت ارادے کر کے بتائیں علماء کرام دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، پہلے سال کے لیے، اور ہمارے ساتھی 5 مہینے بیرون کے لیے ہمت ارادے کر کے بتائیں، اپنے ناموں کا اظہار کریں، بولے بھی بتائیں۔ بھائی جانے والوں کو روک لیں، پیار محبت سے بٹھا دیں، ضرورت سے فارغ ہونے کا وقت دیں گے، نماز بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اور بتائیں قاری توفیل صاحب، مولانا کلیم صاحب، ڈاکٹر شمیم صاحب، جمیل بھائی، راشد، ماشاءاللہ مجاہد بھی تیار ہے، عمر یوسف، ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ مولانا سفیان صاحب سال کے لیے، مسجد کون سی ہے مولانا کی؟ خاتون جنت۔ پتہ ہے بھائی بولیں؟ حاجی سلیم ٹیلر صاحب، یوسف اگادی مسجد۔ بھائی صحن میں ہے کیا نام لکھنے والے؟ تشکیل والے صحن میں نام لکھ رہے ہیں؟ جانے والوں کو تھوڑا سا روک لیں۔